دنیا میں بسنے والا ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جو بڑا ہو وہ اس سے نفرت نہ کرے، ہمیشہ محبت کرے۔ گھر میں بڑے کی حیثیت سے باپ بچے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی بنیاد پر میرے والد کی نظروں سے گر جاؤں اور اس کی محبت سے محروم ہو جاؤں۔ ماں گھر کے اندر بلند مقام رکھتی ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ ماں کی نظروں سے گر جائے اور ماں کی نفرتوں کا شکار ہو۔ ہر مرید یہ چاہتا ہے کہ میں پیر کی نظر سے نہ گروں اور پیر مجھ سے ناراض نہ رہیں، ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے رہیں۔ شاگرد ہمیشہ چاہتا ہے کہ استاد کا منظور نظر رہوں، استاد مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اگر وفادار بیوی ہے تو ہمیشہ یہی سوچے گی کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی بنیاد پر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھ سے محبت نہ کرے۔ غرض کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بڑا ہے وہ اس سے محبت کرے، اس سے نفرت نہ کرے، اس سے ناراض نہ ہو۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، اور اس کی خوشی کے لیے بسا اوقات نہ جانے کتنی مشقتوں کو جھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک وفادار بیٹا اپنے باپ کا بازو بننے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے بے پناہ تگودو کرتا ہے، بلکہ اگر طالب علم ہے تو اچھے پرسنٹیج لا کر کے بڑی ڈگری حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ رات کی نیندوں کو بھی قربان کرتا ہے اور دن کے چین کو بھی قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غرض کہ آپ دیکھیں دنیا کا ہر انسان بڑے کا محبوب بننا چاہتا ہے، بڑے کا مبغوض بننا نہیں چاہتا۔ بڑا نفرت کرے، ناراض ہو جائے وہ نہیں چاہتا، لیکن ہماری نگاہوں میں، ہمارے دماغ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ ہم ان چیزوں کو تو تلاش کریں جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ ہم سے محبت کرے، اور ان چیزوں سے ہم بچیں جس کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے یا اس کے کرنے والے کو ناپسند فرمایا ہے۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع اللہ عز و جل کے ناپسندیدہ لوگ کون سے ہیں اور کن بندوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں ناپسند کرتا ہے۔ میں اس کی طرف کچھ آیتوں کے حوالے سے آپ کی سماعتوں تک بات پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے اور آپ یہ محسوس کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت نہیں کرتا، تو آپ اور ہم یہ کوشش کریں کہ ایسے وصف سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسی صفت سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی ناراضگی ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ فضول خرچی کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں، وہ کون سا موقع ہے جہاں پر مسلمان فضول خرچی کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟ شادی کی تقاریب سے لے کر اور زندگی کے بہت سارے مواقع پر آپ دیکھیں گے کہ انسان فضول خرچی کا شکار ہوا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والے کے حوالے سے پروردگار کو اتنی ناراضگی ہوتی ہے کہ اس کو لے جا کر پروردگار نے ایسے کا بھائی بنا دیا جو سب سے بڑا انسانوں کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'۔ 'بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے'
آپ مجھے بتائیے جس شیطان کو جنت سے نکالا گیا، جس شیطان کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا گیا، جس شیطان سے پناہ مانگنے کے حوالے سے کہا گیا، آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی فضول خرچی کرتا ہے، فضول خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے مومن کا بھائی نہیں شیطان کا بھائی فرما کر اسے بتا دیتا ہے کہ اے بندے تو کہاں جا کر گرا، تیرا تعلق کس سے جڑ گیا اور تیرا مقام کیا ہے، ذرا تو سمجھ لے۔ آج انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہا کہ پروردگار جل جلالہ کیا فرما رہا ہے۔ آج انسان اللہ کی بات ماننے کی بجائے نفس کا غلام بن گیا، نفس کا پیروکار بن گیا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا فضول خرچی کے حوالے سے بتاؤں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان فضول خرچ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے محبوب بن جائے، دوسرے کے سامنے روب جما سکے، دوسرے کے سامنے اسٹیٹس مینٹین کر سکے، دوسرے کے سامنے مالدار ظاہر ہو سکے، دوسرے کے سامنے اپنا مقام بنا سکے۔ اس لیے انسان فضول خرچ کا عادی بن جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس نے فرما دیا اگر تم عزت چاہتے ہو تو ادھر ادھر نہ ڈھونڈو، عزت تو میرے پاس ہے اور میں ہی عزت کا مالک ہوں۔ میں جسے عزت دوں گا اسے عزت ملے گی، اور عزت کے لیے قیمتی لباس کی نہیں، خدا کے فرمان پر عمل کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اسی لیے ارشاد فرماتا ہے ایبتغون عندہم العزہ فإن العزت للہ جمیعا، کیا تم ان کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہو؟ ارے ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ مسلمان آج یہ سوچ رہا ہے کہ میں پیروں تلے روندے کیوں جا رہا ہوں، مسلمان آج یہ سوچ رہا ہے کہ میں زوال پذیر کیوں ہوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عزت اللہ کی اطاعت و رسول اعظم کی اطاعت میں حاصل کرنے کی بجائے ہم نے عزت حاصل کرنے کے لیے گناہ کو اپنائے، اللہ کی نافرمانی کو اپنایا، اور ہم نے سمجھا کہ اس کے اندر عزت ملے گی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے پسند فرمائے، اللہ اس سے محبت فرمائے، اللہ عز و جل کی نگاہوں میں وہ آ جائے، اس کی نظر کرم اس پر پڑ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسراف سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے۔ اور جب فضول خرچی کے حوالے سے بات آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ ایک صاحب وضو کے اندر مبالغہ کر رہے تھے اور بہت زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ارشاد فرمایا سنو، قیامت کے دن وضو میں بھی زیادہ پانی خرچ کرنے پر اللہ سوال پوچھے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اگر وضو میں بھی زیادہ پانی استعمال کریں ضرورت سے زائد تو قیامت میں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو جو لوگ کھانا دعوتوں کے اندر شادیوں میں بنا کر پھینکتے ہیں، فضول کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کس طریقے سے جواب دے سکیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فضول خرچی سے روکا کیوں؟ وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے جو دیتا ہے وہ قدر چاہتا ہے۔ میں نے تمہیں دولت دی، تم اس کی قدر کرو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی پیسے دیتا ہے تو کہتا ہے بیٹا اڑانا نہیں، لٹانا نہیں، ذرا سنبھل کر خرچ کرنا۔ تو باپ جب یہ چاہتا ہے تو جو پالنہار حقیقی معبود برحق ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو ہم فضول کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے جائز کاموں کے اندر خرچ کریں اور صحیح طور پر خرچ کریں۔ آئیے یہ مختصر میں نے اسراف کے حوالے سے بتایا۔